اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میرے محترم ذویل احترام سامعین اکرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے حدیث قصہ کی سند کے متعلق گفتگو کی تھی اور آپ نے سامعین کے سامنے حدیث قصہ کی سند کو بیان کیا تھا۔ اب میں اپنے اس پروگرام میں حدیث قصہ کے مضمون روایت پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا مضمون روایت کے ذریعے سند کے ضعف کا جبران کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق علماء اعلام کیا فرماتے ہیں؟ ایت اللہ العظمی محمد حسین نعینی، ایت اللہ العظمی آقا حافظ بشیر حسین نجفی، ایت اللہ العظمی سید عبدالاعلی سبزواری، یہ علماء اعلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں دو خصوصیات پائی جاتی ہوں تو مضمون روایت ضعف سند کا جبران کر سکتی ہے۔ اولا، اس روایت کا مضمون فصاحت و بلاغت اور دقت معنوی کے لحاظ سے اتنا بلند و بالا ہو کہ معصومین علیہ السلام کی زبان عطر کے سوا کسی عام عالم کی زبان سے صادر ہی نہ ہو سکتا ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ اس روایت کے معنی اور مفاہیم عقائد اور نظریات سے متعارض نہ ہوں تو ایسی روایت روایات موثقہ کے زمرے میں داخل ہوتی ہے۔ بالفرض اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لے جائے کہ حدیث قصہ کی سند ضعیف ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حدیث قصہ کے معنی اور مفاہیم عقائد و نظریات کے ساتھ متعارض ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو حدیث قصہ کے معنی اور مفاہیم دین کی اساس کو متعارض ہونے کی بجائے دین کی اساس کو استحکام بخشتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس بنا پر اس کی سند پر اشکال کا بہانہ بنا کر اس کی اہمیت کو مومنین کے قلوب سے کم کرنا بہت بڑی ناانصافی شمار ہوتی ہے۔ فقہاء اسلام فرماتے ہیں کہ صحیح سند روایت کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کسی شے کے وجوب یا حرمت کو ثابت کرنا مقصود ہو، لیکن مستحبات اور سنن کے اس بات کے لیے تسامح فی عدلت سنن کے تحت روایت مرسلہ اور ضعیفہ سے بھی استدلال کرنا جائز ہے، جیسا کہ شیخ الفقہاء الشیخ مرتضی انصاری اپنی کتاب رسائل فقہیہ کے صفحہ نمبر 62 پہ نقل کرتے ہیں۔ اخبار ضعیفہ فی مقام الاستحباب بمنزلۃ سیاح، اخبار ضعیفہ مقام استحباب میں نازل منزل روایت صحیحہ کے ہوتے ہیں۔ اور پھر آقا انصاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شے فی الواقعہ مستحب ہو، اس پر نظر کا عنوان صادق آ جائے تو اس کا بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شے فی الواقع مباح ہو اور روایت ضعیفہ میں مکلف کے لیے ثواب مذکور ہو تو اس کو بجا لانا مستحب ہوتا ہے۔ بہرحال حدیث قصہ کی تلاوت قضاء حاجات، تقرب خداوندی، صحتیابی اور گھر میں خیر و برکت کے حصول کے لیے مستحسن عمل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حدیث قصہ کا مضمون کیا کہہ رہا ہے۔ فقال علی لأبی یا رسول اللہ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ بیان فرما رہی ہیں کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرے بابا جان سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت القصہ من الفضل عند اللہ،
کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ جو ہستیاں اس چادر کے نیچے جمع ہو چکی ہیں اللہ کے نزدیک ان کا مقام و منزلت کیا ہے۔ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض۔ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور رسالت کے لیے منتخب کیا، جو بھی زمین پر ایسی محفل کا انعقاد کرے گا وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، اور اس میں ہمارے شیعہ اور محب اکٹھے ہو جائیں، الا ونازلت علیہم الرحمۃ وحفت بہم الملائکۃ، تو اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوگی اور فرشتے انہیں اپنے حصار میں لی ہوں گے۔ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، اور فرشتے ان کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے کہ یہاں تک کہ وہ اس محفل سے اٹھ کر چلے نہ جائیں گے۔ تو حدیث قصہ کی اس قدر عظمت، فضیلت اور بزرگی بیان کی گئی ہے۔ جو بھی ایسی محفل کا انعقاد کرے گا وہاں شیعوں کو دعوت دے گا، شیعوں کو بلائے گا، محبان علی اکٹھے ہو جائیں گے اور اس محفل میں اس حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے گی تو رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور ان کے لیے اس وقت تک وہ استغفار کرتے رہیں گے کہ جب تک وہ محفل برخاست نہیں ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔